السلام علیکم. منٹ نیوز میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان کرن عثمان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں احسن رضا صاحب. آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے ایک بہت بڑے نام ٹائکون ملک ریاض صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے. ہم اس پر بات نہیں کریں گے, لیکن آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کی جائیدادوں پر, ان کی پراپرٹیز پر, بحریہ ٹاؤن پر جو بیسیکلی ایک بہت بڑا برانڈ ہے, اس پر کیا کچھ اثرات پڑ رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے بہت سے جو اثاثے ہیں ان کو 7 اگست کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا ہے. سر آپ اس پر کچھ کہیں گے؟ ہاں کرن, اب ہم اس نیلامی میں تو حصہ نہیں لے سکتے, اس نیلامی کے اوپر کچھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی موو ہے. یہ آج سے کوئی چند سال پہلے یا چند مہینے پہلے تک ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملک ریاض جیسی شخصیت کے ارد گرد اتنا بڑا گھیرا تنگ کیا جائے گا, جبکہ یہی ملک ریاض ہیں جن کے گھر میں بیٹھ کر حکومتوں کے فیصلے ہوتے تھے, نگران حکومتیں بنتی تھیں. لیکن وہی ملک ریاض, انہوں نے بیچارگی میں کل ایک خط لکھا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے خلاف اتنے اقدامات کر دیے گئے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو آپریشنز ہیں وہ بند ہونے میں جسٹ ایک قدم پیچھے ہے. اب بحریہ ٹاؤن کوئی ایک ٹاؤن کا نام نہیں ہے, یہ ایک پوری کمیونٹی ہے جو لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پشاور میں ہے. ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن. ہاں جی. تو یہ 6 کمیونٹیز ہیں اور بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. فیملیز ہیں, انویسٹرز ہیں, کمرشل اینٹیٹیز اس میں بہت ساری کھڑی ہوئی ہیں. اگر یہ سارا کولیپس کر جاتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. تو اس اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ملک ریاض جو ہے نا وہ ایک اپیل کر رہے ہیں کہ جی خدا را حالات کو قابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی میرے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا کہ جی میرے خلاف آپ کچھ کر لیں لیکن میں کسی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا, جس پہ عوام کی یا تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تھی کہ ان کو عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے القادر ٹرسٹ کیس میں گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جس پہ وہ راضی نہیں ہو رہے. اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, کچھ فسانہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت اس وقت یہ ہے کہ نیب نے ملک ریاض کی پراپرٹیز کو آکشن کرنے کے لیے 7 اگست کا شیڈیول دے دیا ہے. ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ وہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں, ذرا ہم بھی کوئی دیکھیں کہ ملک ریاض کا اس میں گھر بک رہا ہے یا ان کی گاڑیاں. اس میں ہیں ان کے جو سفاری کلب ہیں, سنیماز ہیں جو 1.10 ارب روپے کے ہیں. اس کے علاوہ اکیڈمی کی ایک عمارت ہے, اس کے علاوہ ایک اسکول کی بلڈنگ بھی ہے جو کہ آکشن کے لیے فی الحال فرسٹ, میرے خیال سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ ساری چیزوں کو آکشن ہو رہا ہے. اچھا, ایک سفاری کلب اسلام آباد کا نام لیا, ایک سینما کا نام لیا ہے آپ نے, ایک کوئی تعلیمی ادارے کی بلڈنگ کا نام لیا ہے, اور کیا ہے سر؟ ان کی گاڑیاں وغیرہ بچ گئی ہیں سر ابھی فی الحال فرسٹ اسٹیپ میں تو یہی چیزوں کا نام ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں شاید. لیکن اس میں ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ سے نیگوشیشن کا, جس طرح آپ نے کہا, اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ثالثی کا کردار پہ میں پورا ٹرسٹ کرتا ہوں, اور اگر مجھے اپنی پاکٹ سے ادائیگی کسی چیز کی کرنی پڑی تو میں اس پر بھی آپ کے ساتھ اوکے کراؤں گا, یس کراؤں گا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے میں اس طرح کروں گا. لیکن ابھی تک فی الحال آکشن کا جو آپشن ہے وہ حکومت کی طرف سے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ اس میں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کے نام پر بہت سارے اسکیم بنے ہیں, عوام کے لاکھوں اربوں روپے لوٹے ہیں. ہم ان کا اب نام نہیں لینا چاہتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ٹائکون کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ کافی سارے ان کے جو افیکٹیز تھے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے, وہ ان کے جنازے کے راستے میں
کھڑے ہو گئے تھے. یہ ریئل اسٹیٹ کوئی اتنا ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے کہ اس میں لوگوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جی یہ ہماری کمائی ڈوب نہ جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا اس ملک میں پرکشش بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں کرنا چاہتا ہے. جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ کہتا ہے جی پلاٹ لے لیتے ہیں, اس کی قیمت تو یوں دنوں میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. حالانکہ یہ ڈیڈ قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اس سے کوئی پروڈکشن نہیں آتی. زمین کا ٹکڑا ہے جو آپ لے لیتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے 1 کروڑ میں لیا ہے تو 3 سال کے بعد وہ 5 کروڑ کا بک جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں یا دکھایا جاتا ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ وہ 5 کروڑ کا ہی پلاٹ ہے. تو یہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ, اس کو ویسے تو ڈسکریج ہی کیا جانا چاہیے, لیکن آپ کیا کریں, ایک طرف ملک ریاض کھڑے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سرکاری ادارہ ہے اس نے اپنی اپنی سوسائٹی شروع کر دی ہے. پھر DHA ایک بہت بڑا نام ہے. تو یہ ایک پاکستان میں ایک قسم کی کمیونٹی کھڑی ہو گیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان ہے جو گیٹڈ کمیونٹی ہے, وارڈ کمیونٹی ہے, اور ایک پاکستان ہے جو کھلا ڈلا ہے اور سلم ہے, اور اس میں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, بجلی کا کھمبا ہوا چلے تو گر جاتا ہے. ایک طرح کا وہ پاکستان ہے. سر بیک ٹو آکشن, اگر ہم بات کریں اس وقت ملک ریاض صاحب پاکستان میں تو نہیں ہیں, وہ پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کے اشتہاری ہونے کی وجہ سے ہی ان کے خلاف جو چارجز ہیں اس کی وجہ سے ان کی یہ جائیدادیں اور سارا یہ آکشن کے لیے آیا ہوا ہے. اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو اس سے پہلے بھی بہت سے سیاستدانوں کی جائیداد, جس طرح اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کی جائیداد آکشن کے لیے گئی اور پھر ان کو واپس بھی مل گئی. یہ وہی گھر کی بات کر رہی ہوں جس میں عمران خان صاحب نے جو شیلٹر ہوم بنایا تھا, تو وہ اگر وہ کوئی اتنا آپ کا اسٹرانگ کیس بن جائے تو وہ آپ کو واپس مل بھی جاتی ہیں. تو ملک ریاض صاحب کے پاس بھی یہ ابھی آپشن ہے کہ وہ اپنا قانونی طور پہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں پاکستان آ کے. دیکھیں یہ سیاسی مووز ہوتی ہیں. ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ انہی عدالتوں کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی پوری جائیداد کو ضبط کر لیا گیا, آصف زرداری صاحب کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا, نواز شریف صاحب کا یہ جو ماڈل ٹاؤن والے گھر ہیں ادھر سوشل ویلفیئر کے دفتر بن گئے تھے. آپ نے ایک اسحاق ڈار کی مثال دی, اور یہ سارا اس وقت بھی عدالتوں کے ذریعے ہی ہو رہا تھا. لیکن پھر جب وہ حالات بدلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اسی طرح واپس ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم تو ابھی جسٹ ایز اے پولیٹکس ہی دیکھیں گے کہ یہ ایکشن اب ہو رہا ہے, تو اس وقت یہ ادارے کہاں تھے جب یہ بحریہ ٹاؤن کھڑا ہو رہا تھا. 2017-18 میں یہ پشاور بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا, 2019, 20, 21, 22 تک چلتا رہا. پھر اچانک جب حالات تھوڑے چینج ہوئے تو پتہ چلا کہ جی وہ پشاور بحریہ ٹاؤن کا تو NOC نہیں ہے. تو بھئی 2018 سے ادھر کام چل رہا تھا, تو اس وقت NOC کسی نے نہیں پوچھا. تو حالات کے مطابق ادھر چیزیں نکال لی جاتی ہیں اور وہ پھر گم بھی کر دی جاتی ہیں. ایک وقت تھا یہ جو اس وقت کچھ موجودہ منسٹرز ہیں ان کی لاہور میں جو ریئل اسٹیٹ کے وینچرز ہیں ان کے اوپر بہت سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے. پھر بعد میں جب حالات سازگار ہوئے تو وہی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ حکومتی سرپرستی میں آ گئی. تو اس میں قانون اپنا رستہ بوقت ضرورت لے بھی لیتا ہے, اور بوقت ضرورت وہ قانون جو ہے نا اپنا رستہ تھوڑا سا یہ مڑ بھی جاتا ہے. تو اس وقت جب راستہ بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی قانون ہوتا ہے, اور جب قانون تھوڑا سا راستہ بدلتا ہے تو وہ وہی قانونی راستہ ہی ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تو پھر اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ بحریہ ٹاؤن کے ابھی تک مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ نیب کی کارروائی کے بعد بحریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا. اس پر مزید جو بھی ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے.